हमारे साथ तो इस वक्त मरियम भट्टो या मरियम रियाज ने बुशरा बीबी की बहन मौजूद हैं और बहरहाल भट्टो के हवाले से उनका एक सियासी पस मंज़र है, लेकिन जिस तरह बुशरा बीबी सियासी पस मंज़र रहती थी, मरियम भी पस मंज़री में रहती हैं, कनाडा में रहती हैं और सोशल मीडिया भी चलाती हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल आई है इसमें अमली सियासत में आ चुकी हैं। शुक्रिया मरियम बीबी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और मुझे इल्म है कि ज़रा सेंसिटिव होता है फैमिलीज़ के लोगों से सवाल करना, तो इजाज़त है मरियम बीबी। लेकिन जो आपकी बहन को सियासत में आना पड़ा, ख़ुद आप भी अमली सियासत में हैं और एक लिहाज से ये कहा जाता है कि आपका एक मजहबी बैकग्राउंड ज़्यादा है, तो ये जो क्यों निकलना पड़ा आपकी बहन को? आपकी पार्टी माशाल्लाह मौजूद थी। जी मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बहन जो है वो आप प्रैक्टिकल आप सियासत में कह सकते हैं कि वो हैं। वो जो भी कह रही हैं आपको पता है कि वो अपने हस्बैंड की हकूक और इंसाफ दिलाने के लिए कर रही हैं, तो आई डोंट काउंट इट एज अ पॉलिटिकल एंडेवर। इट इज़ हर स्ट्रगल फॉर हर हस्बैंड। जी मैं तो यही कहूँगी। और ये कि हमारी जो फैमिली एक्चुअली है उसका तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जैसे अभी आपने कहा जो बटू फैमिली है उसका तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, पंजाब में काफ़ी असर रहा, लेकिन बीबी बुशरा इमरान का तो कभी भी इसमें कोई इंक्लिनेशन ना था ना भी है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। लेकिन ये तो है ना मरियम बीबी, जब सॉरी टू से जब मैं खास साहब को फॉलो कर रहा हूँ एक तवील अरसे से, जब वो पहले बैकग्राउंड से बयान देती थी या शिरकत करती थी, लेकिन जब जुलूस की क़यादत करेंगी, तकरीर देंगी, बयानात देंगी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगी, तो फिर यही समझा जाएगा ना कि वो खाली शौहर की रिहाई के लिए नहीं बल्कि अमली सियासत में आ चुकी हैं। जैसे बेगम भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी भुट्टो साहब को बचाने के लिए। आपका एक अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके लिए भी कर रही हूँ। वो और उनके शौहर, आपको पता है कि उनके शौहर किस लिए सफ़र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रहे हैं। आज अगर उनके शौहर बाहर, उनको नहीं निकलना पड़ता। आपको पता है कि जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर थे, बुशरा बीबी बाहर नहीं आई इस तरह किसी भी प्रोटेस्ट में। तो ये एक आप कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस, नीड ऑफ द सर्कमस्टांसेस है। तो ये आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, आप इसको जिस तरह मर्जी देखें, लेकिन अगर आप मेरे से मेरा पर्सपेक्टिव पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि वो इस वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा क्योंकि उनके हस्बैंड की जान को खतरा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके साथ जेल में बहुत बुरा सलूक हो रहा है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट। मरियम भी आप सॉरी टू से आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, यानी उन मानों में एक तो पहली बार बातचीत हुई है आपसे, लेकिन जो बहुत कंट्रोवर्शियल बयान उनका बना या मुतनाज़ा बयान बना दिया गया वो सऊदी अरब के हवाले से था, और उनका ये कहना कि हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये कहा था कि ये वो जो खान साहब जो थे जब खाने नंगे पैर दाखिल हुए कि ये किस शख्स को उठा कर ले आए। इस पर वज़ीर आज़म ने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, इस पर वज़ीर ख़ारजा ने किया, इसे सऊदी अरब से ताल्लुक़ात बिगाड़ने में किया गया। तो और फिर ये भी हकीकत है कि बुशरा बीबी ने ये यानी मैं कुछ 4 साल यानी जब पावर में थे तब था, अब बयान ये क्यों दिया? ये तो पॉलिटिकल स्कोरिंग हो गई ना मरियम बीबी। वो बयान फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरब के बारे में था ही नहीं। दैट वाज नॉट अबाउट सऊदी अरब। दैट वाज फॉर अ कॉल फॉर 24th of November। तो उसके एंड में जो उन्होंने कहा उसको डिस्टोर्ट करके बना दिया गया अबाउट सऊदी अरब, ऑल्दो इट वाज़न्ट। सो वो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, दैट वाज अ कॉल। और वो ये कह रही थी कि सऊदी अरब से जब वो लोग वापस गए तो उसके बाद बाजवा साहब ने कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स अब देनी शुरू कर दी, तो बाजवा साहब से पूछा जाए, शी नेवर सेड दैट कि वो सऊदी अरब से कॉल है, इसको बिल्कुल डिस्टॉर्ट किया गया। लेकिन आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा, उससे तो नहीं कह सकते। यकीनन ये सऊदी हुक्मरान होंगे जिन्होंने ये अगर ये नहीं पता कि किस लेवल पे कहा होगा, उनसे कहा होगा, उन्होंने दिया। हमारा तो ये भी यही सवाल है, इसलिए मैंने कहा कि इतना पुरानी बात को इस वक्त मरियम बीबी का लाना
ایک نئی انہوں نے آپ نے دیکھا کہ پینڈورا باکس کھول دیا. اور میں پھر یہ زور دوں گا کہ آرمی چیف باجوہ صاحب یہ خود کیسے کہتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے خود کھڑا ان کو کال آئی یا نہیں آئی، یا باجوہ صاحب سے پوچھ لیجیے گا. بشرا عمران صاحبہ کا بیان آپ نے سنا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سعودی عرب سے کال آئی، یہ اس کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے. اگر آپ دوبارہ سن لیں گے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا. نہیں، جب آپ نے اتنی کھل کر خاصی سیاسی بات کی تو پھر میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ بہرحال ایک اسٹرینج ریلیشن ہیں، اور موجودہ حکومت شریف حکومت کا بہت ہی اب سے نہیں بہت پہلے سے جب وہ رہا ہوتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں، رہا ہوتے ہیں تو سیدھے جدہ پہنچتے ہیں اور وہاں اسٹیل مل لگاتے ہیں، کاروباری ذاتی تعلقات ہیں. اور ایک پرسیپشن ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ جو بانی تحریک وہ ٹھیک ہے کہ امریکہ اپنی جگہ، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے ایک پارٹی پالیسی میں تبدیلی تو آئی ہے. سوری ٹو سے مریم. مجاہد صاحب، سعودی عرب کا اور پاکستان کا ہمیشہ سے بہت قریبی تعلق رہا ہے. خان صاحب ہو گئے، ان کی فیملی ہو گئی، بشرا عمران ہو گئے، وہ لوگ سعودی عرب کا بہت احترام کرتے ہیں، اور ان کے حکمرانوں کا بھی. خان صاحب کا جو ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ برادرانہ تعلق رہا، اور تو ایسا نہیں ہوا ان کی فیملی کی طرف سے سعودی عرب کے اگینسٹ آئے. یہ تو بالکل سوچنا بھی جو ہے وہ ناممکن ہے. اور کیونکہ اپوزیشن، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پی ایم ایل این اور جو ہے یہ پی 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 والے اپوزیشن ہے، کیونکہ مینڈیٹ تو اصل خان صاحب کا ہے. ان لوگوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ یہ سعودی عرب اور پی ٹی آئی اور عمران خان ان پرٹیکولر ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ، یہ ان کا ایک کوشش ہے کہ سعودی عرب میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آن گراؤنڈ، تو انہوں نے بھی کچھ ایسا ان کی باتوں کو سیریسلی لیا نہیں ہے. یہ جو پی ایم ایل این اور پی 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 اور یہ باقی لوگوں نے جو ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات ہے نا، دیکھیں کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اور اس وقت کے پی کے لوگ سفر کر رہے ہیں، بڑے ہنگامے جاری ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ وہاں توجہ نہیں دے رہے. پھر اس وقت جو پنجاب بند ہوا ہے آپ کے جلسے جلوس کی وجہ سے، عام آدمی ڈسٹرب ہو رہا ہے، کاروبار بند ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، مکمل پنجاب بند ہے، بلکہ پاکستان ہی کہہ لیں بند ہے. تو یہ جو چوتھی بار جو چڑھائی کی جا رہی ہے اس سے حکمرانوں کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ تو آرام سے ماشاءاللہ گھوم پھر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. سفر تو عام آدمی کر رہا ہے. جو ملک بند ہے، جو عام آدمی سفر کر رہا ہے، تو یہ کوئی خان صاحب کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ مینڈیٹ چوروں کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر یہ مینڈیٹ چور نہ ہوتے، اگر ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا، اگر یہ ایکچولی عوام کی طاقت سے آئے ہوتے، تو آج ان کو یہ اتنے ہزاروں کنٹینرز لگا کے پاکستان کو بند نہیں کرنا پڑتا. یہ ان کو اس لیے کرنا پڑا کیونکہ یہ پاکستان میں لوگوں کے ووٹ سے تو آئے نہیں ہے. That's why they're scared. تو یہ جو ملک بند ہے، جو اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، یہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ ان مینڈیٹ چوروں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تو ان کو بالکل سوچنا چاہیے، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، جنہوں نے کروایا، ان کو سوچنا چاہیے کہ دس از ناٹ واٹ پیپل وانٹ. ان کو ہی خان صاحب نے کہا ہے کہ مینڈیٹ واپس کریں. جو آپ نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو پلاٹ دیا ہے، جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ ری اسٹیٹ کیا جائے. جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو سیکیور کیا جائے. جی معذرت کے ساتھ پھر میں ایک پیور لوڈڈ جسے کہتے ہیں سیاسی سوال کر رہا ہوں، جو شاید مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلی بار آپ سے انٹرویو ہو رہا ہے. اس طرح کا آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے جو بہت زیادہ مضبوط. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جو پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر تھا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا، اختلافات کا شکار تھا، کچھ مصلحت کا شکار تھے. یقیناً بڑی تعداد میں کارکن جیل گئے ہیں، خواتین گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی کھڑے ہیں، لیکن انہیں بشرا بی بی کو اس لیے لانا پڑا، انحصار کرنا پڑا. جس طرح بھٹو صاحب کو جب وہ قید میں تھے تو لگا کہ ان کی پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی، اسی لیے بیگم بھٹو آئیں، پارٹی چیئرمین بنی، بے نظیر بھٹو بنی. یہ خیال آ رہا ہے مریم بی بی. مجاہد صاحب، یہ میرے خیال ایک
جی مل کے جدوجہد ہو رہی ہے. خان صاحب کی فیملی بھی, خان صاحب کی جو پارٹی کے باقی لوگ بھی ہیں, یو کین سے کہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ فیملی کا بھی ایک رول ہوتا ہے. اب جو بھی خان صاحب کو بہتر پتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ ان کو کرنا پڑا. لیکن ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے آف اینڈ آن جب بھی ہماری پولیٹیکل اس طرح کے اپریسٹ ہسٹری ہوئے ہیں, فیملی ہیز ٹو پلے اٹس رول. اور ابھی بھی جو فیملی ہے اٹس پلئنگ اٹس رول. آئی تھنک ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسٹرسٹ کا ایشو ہے. آئی تھنک اٹس لائک reinforcing the message کہ فیملی اور پارٹی اینڈ آل دیٹ دے گیونگ دا سیم میسج, اور وہ مل کے کام کریں. میری بیوی آن دا لائٹر وے میں یہ کہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب رہا ہو گئے, گھر آ گئے, تو انہوں نے ایک سینس آف ہیومر تھا کہ کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو ایک تو ایئر مارشل اظہر خان باہر نکلے تھے اور دوسری میری بیگم. تو میں نے اپنی بیگم کو کہا ہے کہ اب تم کچن سنبھالو, اظہر خان سے بھی کہوں گا کہ ایبٹ آباد میں اپنا لان سنبھالو. تو کیا لگے گا ایسا کہ مستقبل میں خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو اس کے بعد بشریٰ بی بی واپس کچن میں چلی جائیں گی؟ خان صاحب انشاءاللہ جب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بی بی کا کوئی خان صاحب کہیں گے, خان صاحب چاہیں گے. ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کے کہنے پہ وہ یہ کر رہی ہیں سب کچھ. تو آگے بھی انشاءاللہ جو ہے ان کا, میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ان کی کوئی ایسی انکلینیشن نہیں ہے, پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں ہیں, وہ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مدد کرے, حامی ناصر ہو خدا ان کا, اور ان کو اپنی منزل انشاءاللہ ملے. باقی سب لوگ ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں, اور ان سب کی جدوجہد صرف پاکستان کے لیے, وہ خان صاحب کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے لیے. وہ بات اس پہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جدوجہد پاکستان, اور وہ سب کھڑے ہوئے اس جدوجہد, فیملی ہو جائے, ورکرز ہو جائیں, پولیٹیکل لیڈرز ہو جائیں. شکریہ. مریم بھٹو نے کہا کہ بشریٰ بیوی کی بہن ہیں, اور میں تو اس بات کا روایتی آدمی کو خیال رکھتا ہوں کہ فیملی کو, اور خاص طور نان پولیٹیکل فیملی کو, پالیٹکس میں نہ لایا جائے. لیکن میری درخواست پر تشریف لائیں, اور انہوں نے بہت ساری بات خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے جو کنٹروورسی تھی اس کو بڑی حد تک واضح کیا.